جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر، اور میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان کے اوپر جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی، جو جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ سر تب سمجھے جب وہ وقت اپنے پر آیا۔ ایک وقت تھا، ایک پاکستان میں ایک ہٹلر سوچ پائی جاتی تھی، اور وہ سوچ جو عمران خان صاحب کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ این آر او دینے کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی آپ کی سر، آپ تو خود این آر او لے کر جنرل باجوہ سے اقتدار میں آئے تھے، اور جب اپنے پر وقت آیا تو دیکھیں نا اقتدار کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی لیڈران آئے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے اس ملک میں۔ وہ ڈکٹیٹر جو کہا کرتے تھے مکے لڑا کر کہ ہمیں پاکستان کیا، ہمیں دنیا کی کوئی جو ہے نا طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، وہ لوگ مکے لڑا کر کہتے تھے، وہ مکے لڑا کر کراچی کے اندر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں اتار سکتا۔ لیکن انہی ڈکٹیٹروں کو جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فارغ کیا، جب اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینکا، تو سر مکہ فاتح عمل اٹل ہے، اور مکہ فاتح عمل اٹل اس لیے ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خان صاحب کے اوپر جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ عمر ایوب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اور تحریک انصاف کی جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی فرد جرم جو ہے، جو چارج فریم ہے، وہ پڑھ کر سنائی گئی۔ عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب، عمر ایوب صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ان پر فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ جو دیگر ملزمان ہیں ان کے خلاف جی فرد جرم جو عائد ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان، عمر ایوب، شاہ محمود قریشی، راجہ بشارت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید، راجہ بشارت، عمران خان، شاہ محمود قریشی، عمر ایوب پر فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ اب یہ جو 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کے جو کیس ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر ریاست اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ فرسٹ آف آل، ریاست اپنے ریٹ کو کسی بھی طور کمپرومائز نہیں ہونے دے گی، وہ کسی بھی طور چیلنج نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو کسی اور دن یہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے ہونے ہیں، اور یہ فیصلے پاکستان کی معزز عدالتوں سے نہیں بلکہ ملٹری کورٹ سے ہونے ہیں، اور جب یہ ملٹری کورٹ سے ہونے ہیں تو اٹ مینز کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لکھا نظر آ رہا تھا، یہ ریٹن آن دی وال تھا، نوشتہ دیوار تھا کہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے پاکستان کی ملٹری کورٹ سے ہونے ہیں، اور سر یہ تو ہونے ہیں کیونکہ اب جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے، وہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا وہ ضروری کیوں ہے، اور اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، وہ لانے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ جی خبر ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عمران خان صاحب کا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا اس سسٹم میں بچنا اب ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو گنجائش موجود تھی عمران خان کی معافی کی، وہ انہوں نے خود ختم کر دی۔ اس کا جواز جو ان کو فراہم کیا گیا تھا، وہ جواز انہوں نے لات مار کر اس کو ختم کر دیا۔ اٹ مینز کہ وہ معافی نہیں ملے گی ان کو، کیونکہ دیکھیں نا، اگر 24 نومبر ہی نہ ہوتا، 24 نومبر میں کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر نو احتجاج ہی نہ ہوتا، ویسے تو 24 نومبر آنا ہی آنا تھا نا، 24 نومبر کو احتجاج ہی نہ ہوتا
تو سر خان صاحب ڈائیلاگز کی طرف جا سکتے تھے, خان صاحب مذاکرات کی طرف جا سکتے تھے, اور مقتدرہ سے مذاکرات ہی واحد آپشن ہے. محترمہ کے ساتھ ہوئے تھے نا قطر میں مذاکرات, جب جنرل اشفاق پرویز کیانی نے نمائندہ DGISI بن کر مذاکرات کیے تھے, ہوئے تھے مذاکرات, مجھے یاد ہے. نواز شریف صاحب جب جلا وطن ہوئے تھے 1999 کا جو ملٹری کو ہوا تھا, پرویز مشرف اقتدار پر قابض ہوا, اور اس جیسے ڈکٹیٹروں نے جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کا گلا دبایا, پاکستان کی جمہوری روایات اور جمہوری تسلسل کو جس طرح سے داغدار کیا گیا, اس کی سر تاریخ میں مثال نہیں ملتی. نواز شریف صاحب پاکستان آئے اور انہوں نے آ کر سیاست کی. 2007 میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف میں میثاق جمہوریت ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اور وہ پرویز مشرف کے اقتدار سے راستہ صاف ہوا. جنرل باجوہ نے عمران خان کو آپشنز دیے تھے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے, آپ یا تو اسمبلی ڈیزالو کر دیں یا فریش الیکشنز کی طرف جائیں, دو میں سے ایک آپشن تو آپ کو لینا پڑے گا. یا اگر آپ اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائیں اور کسی اور کو وزیر اعظم نامینیٹ کر دیں. خان صاحب نے کہا کہ جی میرے خلاف تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی, کیونکہ مینوں تو نظر آ رہا ہے میں ایڈا طاقتور ہو گیا کہ میرے خلاف ان کچھ نہیں ہو سکتا. اور خان صاحب آخری وقت تک جنرل باجوہ کو یہ کہتے رہے کہ میرا متبادل ہی کوئی نہیں ہے. تو سر جب آپ اسی خوش فہمی میں مارے جائیں تو پھر اس کا مطلب کہ آپ پر تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا. جنرل باجوہ ہی لائے تھے, جنرل باجوہ نے ہی ہاتھ اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ تم ہی نے وہ شعر تھا, تم ہی نے دوا دی, اس طرح سے کوئی شعر تھا, وہ خیر میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو جو لے کر آئے تھے انہیں کو آنکھیں دکھائیں. اب عمران خان کو اتنا یقین تو اپنی وزارت عظمیٰ کے اوپر تھا, تو سر عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور وہ فارغ ہو گئے. اور کیسی بے وقوفی ہے کہ عدم اعتماد جب تحریک جمع ہو گئی, جب قومی اسمبلی میں نو کانفیڈنس کی تحریک موو کر دی گئی, تو اس وقت وہ اسمبلی توڑ رہے ہیں, اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ کسی قائد ایوان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے تو وہ قائد ایوان اسمبلی نہیں توڑ سکتا, اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے خلاف ماضی کے اندر تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ ناکام ہوئی. محترمہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پر برقرار رہیں. محترمہ شہید بینظیر بھٹو جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور وہ ناکام ہو گئی, بڑی بری طرح ناکام ہوئی تھی. تو سر عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئی, اور پھر انہوں نے اس کو رنگ دیا امریکہ کی سازش, ڈونلڈ ڈوک کی سازش, جنرل باجوہ کی سازش, PDM کی سازش, بیرونی طاقتوں کی سازش, جس مرضی کا نام دے لو بھائی, بات تو ایک ہی ہے. جو مرضی کہہ لو, جھوٹ جنہ مرضی بول لو, لگے گا سچ, لیکن سر جھوٹ ہوتا ہے. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کیا فیصلے ہوئے, یہ بڑی امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے کمانڈنگ آفیسرز, میجر جنرل جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس میں بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, یہ پریس ریلیز جو ISPR کی طرف سے جاری کی گئی ہے. کانفرنس میں مسلح افواج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. مزید کہا گیا کہ یہ بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے. اعلامیے کے مطابق یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے, جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے. سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ عناصر جو ریاست کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف مسلسل ایک پروپیگنڈے کے تحت زہر اگل رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, ایک غلیظ پروپیگنڈا رچا رہے ہیں, ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. وہ سوشل میڈیا ہینڈلرز, وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ کرنے والے ہینڈلرز
جو سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کا سراغ بھی لگایا جائے گا۔ یہ جو چیئرمین پی ٹی اے کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور پھر جو حکومت ایک قانون لا رہی ہے کہ جی اتنے سال سزا ہوگی سوشل میڈیا پر غلط کام کرنے والوں کے خلاف، ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کے خلاف، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، یہ بہت ہی بڑا شاندار قسم کا فیصلہ ہے۔ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو فیک نیوز پاکستان میں پھیلائی جاتی ہے، جو فیک نیوز کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح یہ ہینڈلرز بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس بنا کر اداروں کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو سر یہ چیز جس دن آ گئی سامنے، اس دن کڑکی میں دوم آئے گی اور یہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو سر یہ تھیں دو خبریں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور ایسے وقت میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام کلیئر کٹ پیغام ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد